یہ یاد رکھو دنیا کے اوپر ماں باپ کے بعد اگر کوئی ایک دوسرے کا سہارا بنتا ہے، اگر کوئی ایک دوسرے کا صحیح معنی میں خیال رکھتا ہے، اگر کوئی ایک دوسرے کی ہر دکھ اور درد کے اندر شریک ہوتا ہے تو وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا یہ ایک دوسرے کا لباس ہے، بیوی میاں کا لباس ہے اور میاں بیوی کا لباس ہے۔ جس طرح انسان لباس کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح میاں کو بیوی کا اور بیوی کو میاں کا خیال کرنا چاہیے۔ جس طرح انسان لباس کو صاف ستھرا رکھتا ہے اسی طرح میاں بیوی اس رشتے کو صاف ستھرا رکھیں۔ جس طرح انسان لباس کو پاکیزہ رکھتا ہے اسی طرح میاں بیوی بھی اپنے اس رشتے کو پاکیزہ رکھے۔ جس طرح لباس کو انسان کانٹوں سے بچا کے رکھتا ہے اسی طریقے سے میاں بھی اور بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کے اس رشتے کو دنیا کے کانٹوں سے بچا کے رکھے، حسد سے بچا کے رکھے، لوگوں کی دشمنی سے بچا کے رکھے، لوگوں کی باتوں سے بچا کے رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے بہت ہی مختصر بڑے عجیب جملے فرمائے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ جس طرح انسان لباس کے بغیر انسان بیکار ہے، لباس کے بغیر انسان ننگا کہلاتا ہے، اللہ کی قسم اسی طرح اگر میاں نے بیوی کے اوپر زیادتی کر کے اس کو چھوڑا یا بیوی نے میاں کے اوپر زیادتی کی اور اس سے الگ ہو گئی تو یوں سمجھ لے کہ بھی اب اس کے اوپر آسرا اس کا کوئی نہیں ہے، اب اس کا لباس کوئی نہیں ہے، اب اس کی چھت کوئی نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کے اوپر دیکھا ہے جن گھر والیوں نے اپنے خامن کی عزت نہیں کی، جن گھر والیوں نے اپنے شوہر کی عزت نہیں کی، شوہر کا خیال نہیں کیا، اللہ اکبر، شوہر نے اس کو چھوڑا یا کم سے کم شوہر اس دنیا سے چلا گیا، اللہ اکبر، وہ وقت آتا ہے وہی بیوی رو رو کے کہتی ہے مجھ سے کتنی غلطی ہو گئی ہے، میں نے کیا ناکامی کر دی ہے، میری زندگی ناکام ہو گئی ہے، مجھ سے کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نہیں معلوم سچا واقعہ تھا یا ویسے ہی کوئی کہانی کسی نے لکھی ہوئی تھی، لیکن میں نے اس کہانی سے بہت زیادہ پیر صاحب بڑا متاثر ہوا۔ واٹس ایپ کے اوپر ایک بندے نے میرے پاس لکھا ہوا بھیجا، سرگودا کے کسی علاقے کا واقعہ تھا، وہاں تو نام بھی لکھا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا سچی کہانی تھی یا مجھے نہیں پتا کہ کسی نے فرضی کہانی بنائی کہ ایک عورت تھی، اس کا جو شوہر تھا وہ کہیں ملازمت کرتا تھا، وہ کہیں نوکری کرتا تھا، لیکن اس عورت کے جو بھائی تھے ان کو اللہ پاک نے بڑی دنیا دے رکھی تھی، وہ بڑی دنیا کے اندر رہتے تھے، ان کے گھر کے اندر اچھے سے اچھے فرنیچر، اچھا سے اچھا فریج، اچھا سے اچھا اے سی، اچھے سے اچھے کھانے پینے، اچھے سے اچھے کپڑے، ہر چیز موجود ہے، لیکن جو اس کا شوہر تھا اس کو وہ سہولیات نہیں دے سکتا تھا جو اس کے بھائی کے گھروں کے اندر سہولیات تھیں۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے شوہر کے اوپر روزانہ آ کے کہتی مجھے یہ چیز چاہیے، وہ کوشش کرتا اس کو دے دیتا، اگلے دن اس کی دوسری ڈیمانڈ ہوتی وہ پھر بھی اس کی پوری کرتا۔ ایک دن گھر والی نے کہہ دیا میرے بھائیوں کے ہاں تو گاڑیاں ہیں، مجھے بھی گاڑی چاہیے۔ وہ پہلے بڑا روکتا رہا لیکن اس نے ایڈوانس 10 تنخواہیں لے کر اس کو اپنی گاڑی لے لی۔ اب وہ بندہ تنگ ہو گیا، بندہ پریشان ہو گیا، ادھر گاڑی کا بھی اس نے لے لیا، ادھر تنخواہ کی بھی کٹوتی، ادھر گاڑی کی بھی قسط دینی ہے، پریشانی کے ساتھ اس نے گھر کے اندر وقت گزارنا شروع کر دیا، لیکن اس کی گھر والی کو احساس نہ ہوا۔ اس نے کہا جہاں سے بھی پورے کرے میرے خرچے پورے کر، جہاں سے بھی لائے میری ڈیمانڈ پوری کر۔ جب بھی وہ اپنے بھائیوں کے گھر سے ہو کے آتی، جب بھی اپنے میکے سے ہو کے آتی، اپنے شوہر کے اوپر اس کے اوپر بڑا دباؤ ڈالتی مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ شوہر کتنے دن کرتا، کتنے دن ایک ملازم آدمی برداشت کرتا، ایک دن تنگ آ گیا، تنگ آنے کے باوجود بھی اس نے گزارنے کی کوشش کی، اس نے نبھا کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک دن اس کی عورت نے کہہ دیا کہ تو اتنا بخیل ہے، تو اتنا غریب ہے، اب میں تیرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، اب میں تیرے بغیر تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو مجھے دیتا ہی کچھ نہیں ہے، تیرے گھر سے تو میں نے کبھی کوئی بھی آسانی نہیں دیکھی، تیرے گھر سے تو میں نے کبھی کوئی اچھی بات نہیں دیکھی، تیرے گھر سے تو مجھے کوئی بھی آسائش نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ جب وہ اتنی تنگ اس نے کر دیا تو شوہر بیچارہ کیا کرتا، اس نے ایک آخر اس کو طلاق دے دی۔ جیسے ہی اس نے طلاق دی، کیونکہ وہ طلاق خود ہی مانگ رہی تھی، اس نے اپنے والد کو فون کیا
کہنے لگی کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ساری میری مائیں بہنیں ایسی ہوتی ہیں، اللہ اکبر، لیکن پھر بھی سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نے جیسے ہی اپنے والد کو فون کیا، بزرگ آدمی، سفید داڑھی اس کی، وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، اللہ اکبر، یہ جو لکھنے والا تھا یہ اس آدمی کا، یہ جو اس کا والد تھا، اس بزرگ کا رشتے، اس بزرگ کا دوست تھا، اس کو جیسے ہی اس نے کال کی کہ ابا جان مجھے طلاق ہو گئی ہے، اللہ اکبر، اللہ کی قسم یہ سفید بالوں والے پوری دنیا سے لڑ جاتی ہیں، یہ سفید بالوں والے ہر چیز برداشت کر لیتی ہیں، یہ ہر دکھ کو برداشت کر لیتی ہیں، یہ ہر دکھ کو سہ جاتی ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے تو یہ دکھ یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی اس نے سنا، موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، وہ گرا، وہاں بے ہوش، لوگ اس کو ہسپتال لے کے گئے، اس کو دل کا اٹیک آیا، کچھ دنوں کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب آپ جیسے ہی فوت ہوا، اب وہی عورت، وہی بچی، وہی لڑکی اب بھائیوں کے گھر رہنے لگی۔ اب بھائی تو ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے، نہ بھائی وہ نخرے اٹھاتی ہیں، نہ بھائی وہ چیزیں پوری کرتی ہیں۔ اب بھابیاں بھی اوپر سے باتیں سناتی، بھابیاں بھی اوپر سے باتیں کرتی کہ ہم اپنے بچوں کے خرچے پورے کریں یا آپ کے بچوں کے خرچے پورے کریں، ہم اپنی زندگی گزاریں یا آپ کے خرچے پورے کریں۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ جب وہ بالکل پریشان ہو گئی تو اس نے کیا کیا، ایک سکول کے اندر نوکری ڈھونڈی، 10-12 ہزار اس نوکری پر سے ملتے۔ اب بھابیوں نے کہا کہ اب آپ ہمارے گھر میں تو نہیں رہ سکتی۔ اب وہ رونے لگی، بالکل جب پریشان حال ہو گئی، بھائی کے پاؤں کے اندر پڑ گئی، بھائی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی بھائی اب آپ بھی اگر مجھے نکال دو گے میں کہاں جاؤں گی؟ بھائی نے کہا کہ دیکھ میری بہن، میں نے بھی تو اپنے گھر میں گزارا کرنا ہے، تو اپنا گھر برباد کر چکی، تو اپنا گھر توڑ چکی، لیکن میں اپنا گھر تیری خاطر نہیں توڑنا چاہتا۔ اس نے پھر منت کی، اس نے کہا میں اتنا کر سکتا ہوں، یہ میرے مکان کے اوپر یہ ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر اگر تو گزارا کر سکتی ہے، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، باہر سے تو آئے گی، باہر سے جائے گی، میرے گھر تیرا کوئی انٹرفیئر نہیں ہوگا، میرے گھر کے اندر تیری کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ اب اس لکھنے والے نے لکھا، میں نے اس بچی کو دیکھا، وہ بچی اب دھاڑے مار کے روتی ہے، کہتی ہے مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب جو اسی کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے خامن کو تانے مارتی تھی، جو اسی کمرے کے اندر رہتے ہوئے بھی، بہترین مکان میں رہتے ہوئے بھی، اچھا کھانا ملتے ہوئے بھی، گاڑی اپنی بہترین رکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی اپنے گھر والے کو کہتی تھی تیرے گھر سے تو مجھے کبھی کوئی سکھ ہی نہیں ملا۔ اب وہ ایک اوپر کمرے کے اندر، گرمی بھی وہاں بے انتہا، حبس وہاں بے انتہا، گرمیوں کے اندر گرمی، سردیوں کے اندر شدید سردی۔ اب وہی بچی کہتا ہے کہ اب دیکھنے کے قابل نہیں ہے اس کی شکل، اب وہ روتی ہے، کہتی ہے مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اب رابطہ کرنا چاہا اس کے پہلے خامن سے کہ شاید کوئی صلح کی صورت بن جائے۔ کہتے ہیں جب میں نے اس سے رابطہ کیا، پتہ چلا کہ اس نے تو فوراً اپنی دوسری شادی کر لی ہے، اور جو اس کی اب بیوی ہے وہ اس کے ساتھ بڑا خوش ہے، اور وہ اس کی جو گھر والی ہے بڑی شکر گزار ہے۔ وہ کہتا ہے میری زندگی تو پہلے جہنم تھی، لیکن اس بیوی کے آتے ہی میری زندگی جنت بن گئی ہے۔